بقایا سیرت نبوی میں ہمارا عنوان ہے مکتوبات نبوی۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو خط لکھنے کا تذکرہ موجود ہے، اور خط ملنے پر ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب ہم اپنے نبی پاک شاہ الاولاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک انتہائی اہم پہلو آپ کے خطوط اور مکتوبات ہیں، جو کہ ابواب سیرت کا نہایت روشن باب ہیں، جن سے ہمیں دعوت کا نبوی طریق اور نبوی اسلوب سیکھنے کو ملتا ہے کہ حکمت و اخلاقیات اور شان بے نیازی یقین باللہ کے کن معیارات کو ملحوظ رکھ کر ایک نبی معاصر ملوک کو مخاطب فرماتا ہے۔ آقا پاک نے مختلف بادشاہوں اور قبائل کے سرداروں کو خطوط ارسال فرمائے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اپنے بہت سے لوگوں کے نام خطوط لکھے، اور یہ خطوط شائع ہو چکے ہیں۔ اہل علم اپنی تحریروں اور تقریروں میں ان کے حوالات دیتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی مشہور کتاب سیرت حضرت رسول اکرم کی سیاسی زندگی میں لکھا ہے کہ عہد نبوی کے کوئی 350 مکتوبات اور معاہدات یکجا کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 2 صدیوں میں آپ کے 6 مکتوبات یا 8 مکتوبات اپنی اصلی حالت میں دستیاب ہو چکے ہیں۔ یہ مکاتیب نجاشی شاہ حبشہ، منظر بن ساوی گورنر بحرین، قیصر روم ہرقل، شاہ مصر و اسکندریہ مقوقس، شہنشاہ ایران خسرو پرویز کسریٰ، شاہ عمان جعفر و عبدان کے نام ہیں، جیسا کہ مولانا محبوب رضوی صاحب نے اپنی کتاب مکتوبات نبوی میں درج کیا ہے۔ آپ کے مکاتیب کو سب سے پہلے عمر بن حرم انصاری نے مرتب کیا تھا۔ انہوں نے آپ کے 21 مکاتیب جمع کیے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے الوثائق السیاسیہ کے نام سے بہت جامع کام کیا ہے، جس کا اردو ترجمہ سیاسی وثیقہ جات کے نام سے دستیاب ہے۔ اس موضوع پر اردو میں اب تک جنہوں نے بھی سب سے زیادہ قابل قدر کام کیا ہے، ان میں مولانا سید محبوب رضوی صاحب ہیں۔ مصوف نے اپنی کتاب مکتوبات نبوی میں آقائے نامدار کے سب سے زیادہ مکاتیب اور تحریری معاہدات جمع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا حفظ الرحمان صاحب نے بلاغ المبین میں آپ کے مکاتیب کو جمع کیا ہے۔ صاحبزادہ عبد المنعم خان نے رسالات محمدیہ میں مکتوبات نبوی کی کافی تعداد جمع کی ہے۔ ابو بہلول غلام رسول آئلی نقشبندی صاحب نے جامع مکاتیب رسول کی 2 جلدوں میں مرتب کی ہے، جس میں انہوں نے اس کے علاوہ مکتوبات شریفہ از مولانا عاشق الہی بلند شہری، مکاتیب رسول عزیز ملک صاحب، فرامین نبوی ترجمہ مکاتیب النبی ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی، مکتوب اقصد از محمد صدیق چودھری، خطوط ہادی اعظم مولانا سید فضل الرحمان صاحب، لیکن سب سے زیادہ خطوط جامع مکاتیب الرسول میں جمع کیے گئے ہیں۔ کتاب ھذا 434 خطوط پر مشتمل ہے۔ نجاشی کے نام 3 مکاتیب نبوی کا تذکرہ سیرت کی کتب میں موجود ہے، البتہ معروف وہ ہے جس کے ملنے پر شاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا۔ بحوالہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262۔ وہ کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے عظیم نجاشی کی جانب سلام ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہیں اور وہی تمام عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا اور سب سے نگہبان ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
کہ روح اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم بطول طیبہ عفیفہ کی جانب القا کیا تھا۔ اس خط کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ 11 مئی 1939 کو جب میں آکسفورڈ میں ابتدائی سن ہجری کے چند عربی مکتوبات مدینہ پر لیکچر دیا تو پروفیسر مارگولیت نے جلسے میں بیان کیا کہ ایک مکاتیب نبوی جو نجاشی حبشہ کے نام بھیجا گیا تھا دستیاب ہو گیا ہے اور اسکاٹ لینڈ کے ایک شخص کے پاس ہے۔ جلسے کے بعد میں نے پروفیسر کے توسط سے شخص کو ایک خط بھیجا۔ کئی ماہ بعد مجھے اس کا جواب حیدرآباد میں ملا۔ جواب میں مکتوب مبارک کی ایک نقل جو ہاتھ سے کی گئی تھی منسلک تھی اور وعدہ کیا گیا تھا کہ اسکاٹ لینڈ واپسی پر مجھے فوٹو بھی دیا جائے گا۔ نیز اس مکتوب پر ایک مضمون بہت جلد لندن کے رسالہ JRES میں بھی چھپے گا اور بعد میں یہ مضمون مذکورہ رسالہ کے جنوری 1940 کے شمارے میں چھپا۔ اس مذکورہ مکتوب کا فوٹو بھی شائع ہوا۔ بحوالہ ڈاکٹر حمید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی۔ نامہ مبارک بنام کسریٰ شاہ فارکس۔ مورخین عام طور پر لکھتے ہیں کہ خسرو پرویز نے رسول اللہ کے مکتوب گرامی کو چاک کر دیا تھا، مگر اس کے بعد مکتوب گرامی کا کیا ہوا اس بارے میں کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ البتہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کسریٰ نے ٹکڑے اکٹھے کر کے ابن حذافہ قاصد کو دے دیے تھے اور رسول اللہ کو بطور ہدیہ دے دینا۔ تاہم اس وقت کون جانتا تھا کہ کسریٰ کی عظیم سلطنت تباہ ہو جائے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ جس تحریر کو بظاہر چاک کر پھینک دیا تھا وہ مرور زمانہ اور گردش روزگار کے باوجود 1400 سال کے بعد بھی دستیاب ہو سکتی ہے۔ محمد یونس رسول اللہ کا سفارتی نظام۔ اس خط کا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول محمد کی طرف سے فارس کے عظیم کسریٰ کی جانب سلام ہو۔ اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، میں تجھے اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں تاکہ ہر زندہ انسان کو آخرت کا ڈر سناؤں اور کافروں پر اللہ کی بات ثابت ہو جائے۔ اسلام قبول کرو، سلامت رہوگے۔ پھر اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوسیوں کے اسلام نہ قبول کرنے کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ مئی 1963 کے 10ویں یا اس کے لگ بھگ کے زمانے میں ساری دنیا کے تمام بڑے اخباروں نے بیروت کی یہ اطلاع شائع کی کہ وہاں کے سابقہ وزیر خارجہ ہنری فرون کے موروثی ذخیرے میں ایک اصل مکتوب نبوی بنام کسریٰ دریافت ہوا ہے۔ یہ دریافت چونکہ ڈاکٹر صلاح الدین منجد نے کی تھی، اس لیے انہوں نے 22 مئی 1963 کو بیروت کے روزنامہ الحیات میں اس نامہ مبارک کا فوٹو اور ایک تحقیقی مضمون کے ساتھ شائع کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس مذکورہ خط کے بارے میں کچھ اقتباسات اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں کہ ہنری فرون کے والد نے پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر یہ دستاویز دمشق میں 150 اشرفی میں خریدی تھی۔ یا تو اس کو خود معلوم نہ تھا، اس نے اپنے اہل خانہ کو نہ بتایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال ہنری فرون کو 1962 تک معلوم نہ تھا کہ یہ مکتوب نبوی ہے۔ نومبر 1962 کے آخر میں اس نے یہ خط صلاح الدین منجد کے سپرد کیا۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یوں یہ خط منظر عام پر آیا۔ نام مقوقس شاہ قبط والی مصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول محمد کی جانب سے قبط کے عظیم مقوقس کی جانب سلام ہو، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد میں تمہیں سلام کی کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ مذکورہ خط کی دریافت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ موسیو بارتلمی نامی ایک مستشرق اپنے کچھ ساتھیوں سمیت کچھ عرصے سے مصر کی قدیم ترین زبان کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، خاص کر قبطی زبان کے مخطوطات کی تلاش کر رہے ہیں جو مصر کے تنہائی پسند راہبوں کے قبضے میں موجود ہیں۔
عہد سلف کے متعلق قیمتی آثار پر مشتمل ہیں۔ اسی تلاش کے دوران ایک فرد جب وہ تھکن سے چور چور ہو چکے تھے، اخمیم کے قریب ایک راہب خانے کو پہنچے۔ اس راہب خانے میں ایک عربی مخطوطہ دستیاب ہوا جو صورت میں بہت معمولی نظر آتا تھا۔ اس کی جلد سے معلوم ہوتا تھا کہ اصل میں کسی ایسی کتاب کے لیے تیار کیا گیا تھا جو خاصے بڑے حجم کی ہوگی۔ ہمارے سیاح نے کوشش کی کہ اس پہلے ورق کو الگ کر کے جو متعدد لکھے ہوئے ہیں ان کو لپیٹا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ جب احتیاط سے علیحدہ کیا گیا تو فی الحقیقت اندر سے کوئی 10 اوراق برآمد ہوئے جن پر قبطی زبان میں قدیم ختم انجیل لکھی گئی تھی اور اوراق کو ایک موٹے کاغذ میں لپیٹا تھا۔ بہرحال اس خط کو کچھ دنوں کے بعد موسی بارتل نے سلطان عبدالحمید خان اول کے ہاتھ 300 شرفی میں فروخت کر دیا۔ یہ خط تبرکات نبوی کے ساتھ مصر کے شاہی خانے میں داخل ہو گیا اور یہ نامہ مبارک عجائب خانہ توپ کاپی سرائے میں موجود ہے۔ 1966 میں اس عجائب خانے میں کھول کر رکھ دیا گیا کہ ہر کوئی اس خط کو دیکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ، رسول اللہ کی سیاسی زندگی۔ اسی طرح نامہ مبارک بنام ہرقل روم یا قیصر روم ہے، یہ 1976 میں دستیاب ہوا۔ اسلامی تاریخ کے اس نادر تحفے کو متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ زاید النہیان مرحوم نے لاکھوں روپے دے کر لندن سے اپنے ملک منتقل کر لیا تھا۔ انہوں نے اس مکتوب مبارک کے اصلی اور حقیقی ہونے کی تحقیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین کی خدمات حاصل کی تھیں، جنہوں نے پوری چھان بین کے ساتھ کی صحت اور اصلیت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ہماری تاریخ کے اس عظیم ورثے کو شیخ زاید نے لاکھوں روپے کے عوض خریدا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق رسول اللہ کا یہ خط اردن کے ہاشمی خان سلطنت کے بانی اور سابق سردار شاہ حسین کے دادا شاہ عبداللہ کی ملکیت تھا۔ شاہ عبداللہ نے اس کو اپنی آخری بیوی ملکہ نجدہ کو مہر کے طور پر دیا تھا۔ ملکہ نجدہ نے 3 سال قبل عمان سے ترک وطن کر کے ہند چلی گئی تھیں اور یہ خط سوئٹزرلینڈ کے ایک بینک میں محفوظ کر دیا تھا۔ اسی خط کے اصل ہونے کی تصدیق برٹش میوزیم کے ماہرین نے کی اور اس کے اصل اور قدیم ہونے کی تصدیق اس کھال سے ہوئی جس پر یہ تحریر کیا گیا تھا۔ محمد یونس، رسول اللہ کا سفارتی نظام، صفحہ نمبر 336۔ نامہ مبارک بنام منظر بن ساوی حاکم بحرین کے ایرانی گورنر منظر بن ساوی کے نام مکتوب نبی